ناظرین، سائنسی انقلاب کی بڑی جو ایجاد تھی وہ جہاز تھی، کیونکہ جہاز کے سفر نے پوری دنیا کو فاصلوں کو مٹا دیا۔ جہاں لوگ پرانے وقتوں میں سالوں سفر کرتے تھے، وہاں جہاز کی ایجاد نے وہ سالوں کا سفر مہینوں نہیں بلکہ چند گھنٹوں پر اسے لا کھڑا کر دیا۔ پوری زمین کو جو کہا جاتا ہے گلوبل ولیج بنا دیا۔ اور جہاز خلا میں اڑنے کی ابتدا، یقیناً آپ کے لیے یہ خبر حیران کن ہوگی کہ یہ ایک اندلس کے ایک مسلمان سائنسدان کا کارنامہ ہے، جس نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جو ہوا میں گھنٹوں تک اڑتا رہا۔ جی ہاں، یہ 9ویں صدی کا واقعہ ہے، اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا شخص جو ایک حکیم تھا، شاعر تھا، موسیقار تھا اور ماہر فلکیات تھا، حساب کتاب ماہر حساب کا بھی ماہر تھا۔ ناظرین، عباس ابن فرناس، یہ اندلس جو آج جس کو اسپین کہا جاتا ہے، وہاں اس وقت مسلمانوں کا غلبہ تھا، مسلمانوں کی حکومت تھی۔ کرتبہ مسلمانوں کی حکومت کا کہ وہ تھا۔ کرتبہ کا رہنے والا یہ سائنسدان، یہ فلکیات دان، یہ کیمیا دان، اس نے پہلی مرتبہ یہ گھنٹوں تک فضا میں پرندوں کو دیکھتا رہتا کہ یہ کیسے اڑتے ہیں، یہ کیوں اڑتے ہیں، اور انسان کیوں نہیں اڑ سکتا۔ تو ناظرین، اس نے اس حوالے سے کہ ایرو ڈائنامکس کی تھیوری پڑھی، مطالعہ کیا کہ انسان کیوں نہیں اڑ سکتا اور پرندے کیسے اڑتے ہیں۔ تو یہ سالوں تک یہ مطالعہ کرتا رہا، اور اس دوران انہوں نے پانی کی گھڑی بھی ایجاد کی، کرسٹل بنانے کا فارمولہ بھی بنایا شیشے سے، اور اسی طرح اس نے پلاٹینیم کے کہ وہ مدد سے انہوں نے ایسے وہ بھی بنائے جس میں لوگ بیٹھ کر سیاروں کو، ستاروں کو بھی دیکھ سکتے تھے۔ تو اس نے ناظرین پھر اس پر کام شروع کر دیا، اور اس نے پھر ایک وقت آیا کہ عباس ابن فرناس نے کرتبہ میں اعلان کیا کہ میں ہوا میں اڑوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ سائنسدان پاگل ہے، اور اس وقت کی سب سے جو بلند ترین عمارت تھی، جو پہاڑوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ اونچی عمارت تھی، امیر عبد الرحمن الداخل کا محل تھا۔ اس نے اعلان کیا کہ میں وہاں سے چھلانگ لگاؤں گا۔ تو ایک تاریخ کا اعلان کیا، اور ناظرین، اس کے عزیز و اقارب، اس کے ارد گرد کے لوگ، اس کے چاہنے والے لوگ، کیونکہ روئے زمین پر انسانی تاریخ میں اس سے پہلے کوئی انسان اڑا نہیں تھا۔ ہوا میں کسی کی جرات نہیں تھی کہ اڑ کر دکھائے، کیونکہ اڑنا تو پرندوں کا کام ہے۔ تو اس نے ناظرین 875 کو اندلس میں امیر عبد الرحمن الداخل کے اس پر جو مقررہ تاریخ تھی، محل کے اوپر چڑھ گیا، اور اوپر جا کر ناظرین اس نے سب سے پہلے اس کے لیے تیار کیے تھے 2 ایسے پر جو اس کے وزن کے مطابق تھے، جو مطابقت رکھتے تھے۔ وہ انہوں نے اپنے جسم کے ساتھ باندھے، اسے ربڑ کے ساتھ فٹ کیا، اور اپنے جسم کے ساتھ مضبوطی سے باندھا، بازو کے ساتھ، جیسے پرندوں کے ایسے فیل ہوتا ہے کہ ان کے بازو ان کے پر ہیں۔ تو یہ بہت اونچائی سے وہاں پر چلا گیا، اور نیچے ہزاروں کی تعداد میں ایک کہ مجمع تھا، لوگ تھے، جمع غفیر تھا کہ یہ پاگل سائنسدان جب یہ نیچے آئے گا تو اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے، یہ کچومر نکل جائے گا اس کا۔ تو اس شخص نے ناظرین چھلانگ لگائی، تو پورا شہر دیکھتا رہ گیا کہ یہ فضا میں اڑتا رہا،
اور घंटों तक उड़ता रहा उन्हीं परों की मदद से। और ये रोए ज़मीन पर इंसानी तारीख की 875 ईस्वी में उंदलस के शहर कर्तबा में पहली इंसानी परवाज़ थी, जो मसनूई परों के साथ अब्बास इब्ने फरतास ने की थी। और फिर ये दूर पहाड़ों पर जाकर 9वीं सदी में इसने लोगों को हैरान करके पहाड़ों पर आराम से उतर गया और मामूली खराशें आईं, कमर पर भी चोटें आईं, लेकिन इसने रोए ज़मीन को तमाम लोगों को हैरान कर दिया कि इंसान फ़िज़ा में भी उड़ सकता है। और नाज़रीन, ये बुनियाद थी, ये असास थी हवाई जहाज़ की तरफ, हवाई जहाज़ के सफ़र की तरफ, कि इंसान उड़ सकता है, खला में परिंदों की तरह तैर सकता है, उड़ सकता है। और मिनटों में जिस तरह ये है कि परिंदे सफ़र करते हैं, ये भी कर सकता है। और यहीं से ही ये बुनियाद थी हवाई जहाज़, एरोप्लेन, हर तरह के जो हेलीकॉप्टर या इवन के रॉकेट, खला को यानी कि चीर कर तेज़ी से निकलने वाले जो रॉकेट हैं, ये इन सब तमाम की ये एक असास थी। और ये पहला शख्स था जो हवा में उड़ा और जिसने साइंसदानों के लिए, जो आने वाले लोगों के लिए एक राह हमवार कर दी। नाजरीन, अब्बास इब्ने फरनास को पूरी इंसानी तारीख याद, आज भी यूरोप में फ़लसफ़ा में, तारीख में उसको बाकायदा पढ़ाया जाता है। और उंदलस जो आज स्पेन के नाम से याद किया जाता है, उसमें इसको बाकायदा उसकी तारीख में इसका ज़िक्र मिलता है। नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रऊफ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीखनामा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।